السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل محمدی دارالعلاج، جادو جنات نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جادو جنات نظر بد کے بیماری کے متعلق آپ تک ہمارے پیغامات پہنچ رہے تھے۔ مصروفیت کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا، اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو قیامت تک مہلت دینے کے بعد اپنے بندوں کو لوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو طاقت قوت دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں اور اپنے نبی کے امتیوں کے لیے پل پل کی رہنمائی فرما دی ہے، اور وہ رہنمائی موجود ہے قرآن و سنت کے اندر۔ جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارے مقدر میں پریشانی ہی ہوگی اور ہم در بدر کی ٹھوکریں ہی کھائیں گے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہمیں کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں، قرآن سے علاج کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنا علاج کروائیں یا علاج کریں یا اپنے مسئلے کا حل دیکھیں، ہم جاتے ہیں غیر شرعی اعمال کی طرف۔ ہم ہیں تو بظاہر مسلمان، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ پڑھنا نہ پڑے، نماز کی بھی چھٹی ہو جائے، قرآن کی بھی چھٹی ہو جائے، ذکر و اذکار کی بھی چھٹی ہو جائے، مولوی صاحب، پیر صاحب آپ کر لیں جو کرنا ہے بس۔ پھر مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے وہ تویزات بنائے ہوئے ہیں، گلے میں ڈال دیے، جاؤ جی، پہلے بھی پریشان تھے اب بھی پریشان رہو گے۔ تو نہیں میرے محترم، وہ کام مت کریں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس میں اللہ کے نبی کی مخالفت ہے، جس میں عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں کو سن کر کہ کیسے انہوں نے اپنے جو ہے نا وقت کو گزارا، کس طریقے سے وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ غیر شرعی اعمال کی زد میں آئے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی کا سلسلہ ہم لے کر شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ، کہ جس میں آپ کے تمام روحانی مسائل کے حل کے بارے میں، شیطان کے تحفظ کے بارے میں، جادو جنات، نظر بد، ڈر، خوف، ڈپریشن، غم، تمام بیماریوں کے متعلق، اصلاح معاشرہ کے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ تک علاج کا سلسلہ بھی ہم جو ہے نا وہ بتائیں گے، شیطان سے تحفظ کے بارے میں بھی آگاہی پہنچائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ لیں، اس طرف آ جائیں۔ اگر آپ زندگی کے اندر امن اور سکون لینا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل ہو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے تحفظ دے دے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے شفا دے دے، تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو جو اتارا ہے یہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ایک حدیث بیان کروں گا، جس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہماری کس قدر رہنمائی فرما دی ہے، اور اس رہنمائی کے اندر ہی ہمارے تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے،
اور شیطان سے تحفظ بھی موجود ہے، اور شیطان کی طرف سے جو شر لگ گیا ہے، جو بیماری لگ گئی ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔